جی السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک میں کچھ دن پہلے بس ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا تو تھوڑا پریشانی کی حالت میں سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ہم اس دفعہ بات کریں صبر کے اوپر۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں نے اسی مناسبت سے چنا کہ صبر اور اس کا ریوارڈ، اور اسلام میں، قرآن میں، احادیث میں صبر کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، آئی وانٹ ٹو تھینک میاں خداداد صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں، اور چند لوگ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ مجھے پلیز ایڈوائز کیجئے گا وائس کوالٹی کے اوپر کہ وائس کوالٹی ٹھیک ہے یا کوئی کم زیادہ ہے، تو تاکہ ہم اس کو ٹھیک کر سکیں۔ دوسرا، تھوڑی میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں فیضان کا، لاسٹ ٹائم کے لیکچر کے اوپر عہد و پیمان پہ جو ہماری بات ہو رہی تھی، امپورٹینس آف کیپنگ پرومس، اس سلسلے میں میں نے ایک واقعہ کوٹ کیا تھا حضرت عمر کے دور سے کہ جب ایک شخص نے قتل کر دیا دو جوان لوگوں کے والد کو، تو میرے خیال وہ جلدی میں شاید میں پورا واقعہ بیان نہیں کر پایا، تو میں نے کہا میں پہلے اس کا ذکر کرتا جاؤں۔ تھینک یو فیضان فار پوائنٹنگ آؤٹ، اور اس میں تھوڑی کریکشن بھی آپ نے کی کہ وہ جو صحابی تھے ابو ذر غفاری، وہ بالکل اس شخص کو نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود اس کی انہوں نے وہ کائنڈ آف دے دی گواہی کہ ٹھیک ہے جی یہ واپس آ جائے گا۔ جب وہ واپس آئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضرت ابو ذر غفاری سے کیا آپ اس کو جانتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس شخص نے بس میری طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر میں اس کو نہ نہیں کر سکا، کیونکہ اس کو صرف مجھ سے ہی امید تھی کہ میں اس کی امید بدا۔ تو کٹ شارٹ، پورا ڈیٹیل میں واقعہ نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس کے بارے میں تھینک یو فیضان نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ہماری میٹرک کا جو سلیبس ہے اس کے اندر بھی ہے۔ بیسیکلی سمری اس کی واقعے کی یہ تھی کہ اس شخص نے واپس آ کے یہ ثابت کیا کہ اگر وہ واپس نہ آتا تو آئندہ زندگی میں کوئی کسی کی جگہ گواہی نہ دیتا، اور کوئی شخص کسی کے لیے کسی کے اوپر اعتبار بھی نہ کرتا۔ تو یہ اس کا کریکٹ تھا، تو تھینک یو فیضان۔ اور دوسرا پوائنٹ آیا تھا کہ جی میں شاید میری سپیڈ کہیں تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے، تو میں اس کا بھی خیال رکھوں گا۔ آج صبر، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، انگلش میں یو کین کال اٹ پیشنس، اور پیشنس کے بارے میں جو مختلف قرآنی آیات آئی ہیں، مختلف صورتوں میں ذکر آیا ہے پیشنس کا، اس سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ لیکن شاید یہ آج ایک سٹنگ میں میرے لیے ممکن نہ ہو کہ میں اس کے ساتھ، اس ٹاپک کے ساتھ انصاف کر سکوں۔ تو آج میں بیسیکلی سورہ نور سے چند آیات ہیں جس کے بارے میں بات کروں گا، پھر سورہ یوسف جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جو ان کے بھائیوں نے کیا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا ریئیکشن جو تھا اس کے اوپر، اس کے بارے میں۔ تو یہ دو چیزوں کے بارے میں بیسیکلی میں آج بات کروں گا۔ یہاں پر میں یہ ذکر کرتا جاؤں کہ جو صبر ہے بیسیکلی اس کی تین ٹائپس ہیں۔ سب سے پہلی جو ٹائپ ہے صبر کی، وہ یہ ہے کہ ہم اطاعت میں صبر کرتے ہیں، لائک جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں، لائک نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ سردیوں کا موسم ہے، بڑا سخت موسم ہے، اور آپ کا اٹھنے کا دل نہیں کر رہا، تو یہ جو ہم عمل کرتے ہیں، اسپیشلی فجر کی نماز کے ٹائم پہ آپ اٹھتے ہیں، کچھ لوگ یو ایس کینیڈا میں رہتے ہیں، وہاں تو ایکسٹریملی کولڈ، پھر گلگت بلتستان اور اس ایریا کے جو ہمارے لوگ ہیں وہاں تو شدید سردی ہوتی ہے۔ اس سردی کے سخت موسم میں جو لوگ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، تو یہ بھی صبر کی پہلی فارم۔ دوسری جو فارم ہے صبر کی، وہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا، کہ لائک آپ کو ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، آپ کو میں بھی بہت ساری آفرز آ رہی ہوں، آپ دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لائک دا پیپل لیونگ ابراڈ،
studying in West, I mean, I remember when I was in the US in Boston, so most of the people would go out for drinking party and stuff. تو اب وہ جو ٹائم ہے جہاں آپ کو ایوری تھنگ از اویلیبل بٹ یو آر ریسٹرکٹنگ یور سیلف فرام آل دوز الز اینڈ آڈس. تو یہ وہ ریسٹرین ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ بھی ایک صبر کی فارم ہے کہ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے، زنا سے اور ہر اس بری چیز سے اجتناب کرتے ہیں، ریسٹرکٹ کرتے ہیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو یہ صبر کی دوسری فارم. تیسری جو فارم ہے صبر کی وہ ہے کہ ہمارے اوپر جب کوئی نیچرل کلیمٹی آ گئی، کوئی ڈیزاسٹر آ گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، لائک آج کل آپ دیکھتے ہیں پینڈیمک آ گیا، تو اس پینڈیمک میں بہت سارے لوگوں کے اوپر بہت ساری مشکلات آ گئیں. مشکلات کچھ تو فزیکل آئیں اور کچھ مشکلات آپ کے اوپر آ گئی فائنینشیل. کچھ لوگوں کی جاب چلی گئی، کسی کا بزنس تباہ ہو گیا، کہیں کوئی جا رہا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو اس ساری صورتحال کے ساتھ نمٹنے کے لیے یا اس صورت میں ایک مسلمان کا، ایک مومن کا کیا رویہ ہونا چاہیے، یہ وہ صبر کی فارم ہے جس کے اوپر زیادہ میں ڈسکس کروں گا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل آئی، آپ کے اوپر آپ کی جو پارٹنر ہے، لائف پارٹنر ہے، اس کے اوپر مشکلات آ گئیں اور اس مشکل ٹائم میں، اس مشکل وقت میں ہاؤ ڈو یو بیہیو، واٹ از یور رسپانس اینڈ ریئیکشن. اینڈ دیٹس واٹ از بیسیکلی دی ہول آئیڈیا بیہائنڈ ٹوڈیز ڈسکشن کہ وین یو آر فیسڈ with such a natural calamity, you are almost destroyed, you have been really working hard to achieve something, and there you go that you have been bombarded with something which is beyond your control. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو جو حکم دیا ہے وہ ہمیں کوشش کرنے کے لیے دیا، اور اگر کوئی مشکل آ جائے تو پھر کیا ہے کہ ہم صبر کریں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو آپ دیکھیں سورہ عصر کے اینڈ جو ہو رہا ہے، قرآن کا تقریباً اختتام ہو رہا ہے، آخری پارہ ہے، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کر رہے ہیں کس چیز کا، کہ آپ صبر کریں جب کوئی مشکل آ جائے. پھر آپ آ جائیں سورہ لقمان میں، تو جہاں حضرت لقمان رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ پیغمبر نہیں تھے، تو وہ جب اپنے بیٹے کو جو ہدایات کر رہے ہیں، جو وہ باتیں بتا رہے ہیں، تو اس میں اگین وہ صبر کی تلقین کر رہے ہیں. اب چلتے چلتے میں آج کا جو میں نے کہا کہ ہم آج کے ٹاپک کے متعلق بات کریں گے، پھر اس کو ہم ریلیٹ کریں گے کہ آج کے سینیریو میں ہاؤ اٹ از اپلیکیبل ہمارے اوپر، اور ہمارے کیا ریئیکشنز ہونے چاہیے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 میں آتا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ قِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. اور اس کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے. اس نے کہا نہیں بلکہ تم نے دل سے ایک بات بنائی ہے. اب صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم بیان کرتے ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا، لیکن میں یہاں اس کا تذکرہ آج اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو کہہ لو آزمائش تھی، اس کا جو سپین ہے وہ 40 ایئرز کا سپین ہے. آج آپ دیکھتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری بات پوری نہیں کی. ابھی کچھ دن نہیں گزرے ہوتے، کچھ ہفتے نہیں گزرے ہوتے، کچھ مہینے نہیں گزرے ہوتے. کہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائشیں، ان کے بھائیوں کا ان کے کنویں میں پھینکنا، پھر ان کا مصر کے بازار میں جانا، اور پھر اسی جگہ پہ ان کا ایک بہت ان کے اوپر ایسا الزام لگ جانا جو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ لگایا. ان ساری مشکلات اور ان سارے ڈیفیکلٹ ٹائمز میں
حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی اللہ تعالیٰ سے گلہ نہیں کیا. تو یہ آج میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے کام تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہوتے تو ہم مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے ایون گلے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ لگتا ہے کسی نے میرے اوپر کوئی کالا جادو کر دیا ہے, لگتا ہے کچھ یہ ہو گیا. بیسیکلی وی بیکم امپیشنٹ. تو وہ امپیشنس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اینڈ آف دا ڈے ہم صبر کرنے والوں میں نہیں رہے. اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ قیامت کے دن جو ایک خاص مقام ہوگا وہ ان لوگوں کے لیے ہوگا کہ جنہوں نے صبر کیا مختلف اوقات میں, مختلف سچویشنز میں, کہ جب ایک مشکل وقت آیا, ایک مشکل ٹائم آیا, تو وہ لوگ ثابت قدم رہے. ہسٹری بھری پڑی ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہوئے جو ثابت قدمی کے ساتھ آگے چلے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے بھائی آئے تو اس سٹیج پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ذکر کیا, یہ نہیں کہا کہ تم بہت گھٹیا ہو, تم کوئی کمینے شخص ہو, نہیں, کچھ نہیں ایسے کہا, بلکہ ایسا ذکر کیا کہ مجھے ایسے لگا شاید آپ لوگ بہک گئے تھے. کیا تمہیں یوسف کا واقعہ یاد ہے؟ مطلب یہ اس انداز سے بات کی نا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے. تو اب وہ اس کے بھائی جو تھے وہ فوراً سمجھ گئے کہ یوسف کا واقعہ یا حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا تھا اور یا پھر اس کے بھائیوں کو پتا تھا. تو وہ فوراً پہچان گئے کہ اچھا یہی پھر حضرت یوسف علیہ السلام ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ تو ان کو سکولڈ کیا, نہ ہی ان کو کوئی وہ تانے دیے جو کہ ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتے ہیں. آپ سے غلطی سرزد ہو جائے, آپ چاہے اس کی معافی مانگ لیں, آپ اس کی تلافی کر لیں, لیکن لوگ آپ کی معافی کو اس طرح قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. وہ ساری عمر کے لیے آپ کا وہ جو ایونٹ ہے آپ کے ساتھ نتھی رہتا ہے, چاہے وہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہو, میاں بیوی میں جھگڑے روز ہوتے ہیں, صلح بھی ہو جاتی ہے. اب جب وہ صلح ہو جاتی ہے, وہ جس طرح کہتے ہیں انگلش میں ایک محاورہ ہے فائر اینڈ فورگیٹ, تو یہ فائر اینڈ فورگیٹ نہیں کرتے. یہ جب بھی نیکسٹ ٹائم اختلاف ہوگا تو دوبارہ سے اس چیز کو گڑے مردے, جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہم اکھاڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو گڑے مردے اکھاڑنے سے ہوتا کیا ہے؟ وہ دلوں کی جو دوریاں ہیں وہ نہیں مٹتی. لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں بہترین طریقہ بتایا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب یہ آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی بات کی نا, اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا کی کہ یا اللہ مجھے صبر دے دے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ جو کچھ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے, آپ خود سوچیں اس بڑھاپے میں اولاد کی ڈیتھ کے متعلق جب ایک باپ کو پتہ چلتا ہے تو کتنا دکھ ہوا ہوگا. تو اس دکھ کے عالم میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوئی بہت ریئیکشن نہیں دیا. تو یہ وہ واقعات ہیں جو بیسیکلی ہمیں مسلمانوں کو اٹس اے وے آف گائیڈنس کہ ہمیں زندگی میں چلنا کیسے. پھر سورہ بقرہ میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اس کا میں تھوڑا سا تذکرہ کرتا جاؤں. میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی 29 دسمبر 2018. یہ وہ ٹائم تھا کہ مطلب آئی واز ویری اٹیچ ٹو مائی مدر. the grief was so deep کہ مجھے اکثر کبھی خواب میں میری والدہ آتی, کبھی میں کسی حالت میں اکیلے میں جب بیٹھتا تو اکثر وہ کہتے ہیں کہ آپ غم کی حالت میں, مشکل کی حالت میں چلے جاتے. تو اس غم سے, اس چیزوں سے نکلنے کے لیے میں بڑا سوچتا تھا. لوگ کہتے تھے یار کوئی نہیں صبر کرو, یہ کرو. ہم بھی اکثر جب وہ کوئی ایسی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار صبر کرو. وہ کہتے ہیں, میں اکثر کہتا تھا یار صبر کرنے کا کہنا آسان ہے, صبر کرنا بڑا مشکل. لیکن مجھے اپنے اس سوال کا جواب اب ملا کہ صبر کرنا مشکل نہیں ہے اگر آپ کے اندر ایمان ہے. اور ایمان کیسے آئے گا؟ جب آپ قرآن کو, احادیث کو پڑھنا شروع کرو گے, اور آپ اس کو اس طرح پڑھو کہ آپ کے اندر انٹرسٹ پیدا ہو جائے, آپ کا دل کرے کہ یار اچھا میں نے اور پڑھنا ہے, میں نے اور دیکھنا ہے. جب تک وہ انٹرسٹ اور جب تک وہ آپ کے اندر خواہش اور جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہے نا, تو آپ کے اندر ایمان اس طرح آتا نہیں ہے. تو آپ کے اندر ایمان اس وقت آئے گا کہ جب آپ کے اندر ایک شوق اور جذبہ پیدا ہو, جب آپ اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں اپنی ہدایت کی بات کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر
وہ ایمان کا جذبہ بھی لے آئے گا اور آپ کو صبر بھی دے دے گا۔ مجھے یہاں پہ ایک حدیث یاد آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان سے گزر رہے تھے، تو ایک عورت قبر پہ اپنے کسی پیارے کے بیٹھ کے رو رہی تھی، تو آپ نے کہا کہ صبر کرو، تو وہ آگے سے کہتی کہ تمہیں کیا پتا میں کیسے صبر کروں۔ اب اس عورت کو نہیں پتا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر کے جب چلے گئے تو کوئی شخص تھا، اس نے بتایا اس عورت کو کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کون؟ اس نے کہا نہیں، انہوں نے کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ عورت آئی بھاگی بھاگی آپ کے پاس، اور آ کے اس نے کہا کہ سوری، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ آپ تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ اس کا ذکر کیا کہ صبر جو ہے وہ شروع سے کرو، کہ جو ہی آپ کو کوئی غم لگ گیا، کوئی چیز آپ کی بہت پیاری آپ سے چلی گئی، تو آپ نے اس ٹائم پہ صبر کرنا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کو پتا ہے، بہت چھوٹی عمر میں والدہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ کے جو بیٹے تھے ان میں سے کوئی بھی سروائیول نہیں ہوا۔ پھر طائف کا واقعہ ہمیں یاد ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں غم دیکھے، مشکلات دیکھی۔ اب ان کی زندگی سے ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ مرنے والے کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا، لیکن ہمارے اوپر فرض یہ ہے کہ ہم اس کے لیے قرآن پڑھیں، ہم اس کی بخشش کے لیے دعا کریں، ہم وہ ایسی اگر اولاد ہیں ہم اپنے والدین کے لیے ایسے کام کریں کہ جن کا ان کو ثواب پہنچے۔ اگر ہم صبر کریں گے، لائک آپ کو کوئی ایسا لاس ہو گیا، آپ یکدم بیٹھ کے، پہلے ہی مشکل وقت ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کہاں جائیں، تو یقین مانیں اس مشکل وقت میں بھی اگر آپ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، آپ اپنا لگاؤ دین کی طرف کر دیں، تو آپ کو سکون آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا زندگی میں مال و دولت سے سکون نہیں آتا، وہ ہر شخص ایک سکون کی تلاش میں ہے۔ ایک آرٹیفیشل سکون ہم نے ڈھونڈا ہوا ہے اپنی مختلف ایکٹیویٹیز میں۔ کوئی شکار پہ نکل گیا، کوئی عجیب و غریب قسم کی محفلوں میں چلا گیا، کوئی پارٹیز میں چلا گیا، کوئی ڈانس پارٹیز میں جا رہا ہے۔ تو یہ کیا انسان ڈھونڈ کیا رہا ہے؟ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ انسان تسکین ڈھونڈ رہا ہے، اپنے اندر کی تسکین ڈھونڈنے کے لیے مختلف جگہوں پہ جاتا ہے، لیکن اصل تسکین، اصل جو سکون جہاں پہ ملنا ہے انسان کو، وہ تو ہے ہمارے دین میں، ہمارے قرآن میں۔ اس کی طرف ہم نہیں آتے۔ تو اگر آپ اپنی زندگیوں میں پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں، تو جتنا جلدی ہو سکے آپ قرآن اور دین کی طرف آ جائیں۔ میں پچھلی 2 دفعہ بھی میرا ذکر ہوا کہ ہر اس شخص پر جو مسلمان ہے، وہ شعور رکھتا ہے، وہ قرآن کو سیکھے اور آگے سکھائے، یہ ہم پہ فرض ہے ہر اس شخص پر۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا، کوئی بہت اچھا سپیکر ہو سکتا ہے، کوئی بہت اچھا اوریٹر ہے، کوئی بہت اچھا لکھ سکتا ہے، اس کا ایک شخص ہے، اس کا انفلوئنس ہے بہت لوگوں پر، تو ان لوگوں کو تو خاص طور پہ چاہیے کہ وہ آگے آئے۔ جہاں میں صبر کی بات کر رہا تھا، تو یہ بھی ایک صبر ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بزنس مین ہے، وہ سوچے کہ اچھا یار میرا اتنا ٹائم ضائع ہو جائے گا اگر میں دین کی طرف آؤں گا، میں اس کاموں میں لگوں گا، تو میں اتنا ٹائم اپنا ضائع کر دوں گا۔ نہیں، بیسیکلی آپ یہی وہ صبر ہے نا کہ آپ اپنے بزنس سے، اپنی اگر ایک بندہ جاب کر رہا ہے، وہ اپنے کیریئر میں جا رہا ہے، اس کو کیریئر کے لیے اتنا ٹائم چاہیے، ہم بیسک اپنے ٹائم پورا کریں، جو آپ کے ذاتی ٹائم ہے اس میں آپ ٹائم نکالیں اور اس کی طرف آپ آگے جائیں۔ میں آخری واقعہ آج بیان کروں گا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جب ایک تہمت لگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ بنو المستلق سے واپس آ رہے تھے، تو واپس آتے ہوئے ایک جگہ پڑاؤ ہوا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رفع حاجت کے لیے جب گئیں، واپس آتی ہیں، تو وہ جو ڈولی جس میں بیٹھتی تھی وہاں پہنچی، تو ان کو اندازہ ہوا کہ ان کے گلے سے جو ہار ہے وہ مسنگ ہے۔ اچھا، وہ اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ جاتی ہیں تاکہ وہ دیکھ کر واپس آئیں۔ اس کو دیکھ کر جب وہ بائی دا ٹائم واپس آتی ہیں تو قافلہ گزر چکا ہوتا ہے، کیونکہ
وہ جو 4 لوگ مامور تھے، وہ جو ان کی ڈولی کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھتے تھے، تو ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ویٹ بہت کم تھا، دوسرا یہ تھا کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر ہیں کہ نہیں. تو حضرت عائشہ بائی دا ٹائم واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا. اب وہ پریشان کہ اب کریں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی سمجھ بوجھ دے رکھی تھی کہ انہوں نے سوچا کہ اب اگر میں دائیں بائیں گئی تو ہو سکتا ہے یہ لوگ مجھے نہ ڈھونڈ سکیں. تو اسی ٹائم میں حضرت عائشہ نے مناسب یہ سمجھا کہ اسی درخت کے نیچے وہ بیٹھ جائیں تاکہ کوئی نہ کوئی شخص جب واپس آئے گا تو دے ول نو کہ جی میں کہاں پہ ہوں. اس وقت رواج یہ تھا کہ ہمیشہ قافلے کے پیچھے کسی نہ کسی شخص کی ڈیوٹی لگتی تھی کہ جو سارا کچھ چیک کر کے آئے کہ کوئی سامان کوئی چیز تو نہیں پیچھے رہ گئی. تو اس وقت ڈیوٹی تھی حضرت صفوان بن معطل جو اس کام پہ مامور تھے. جب وہ واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ درخت کے نیچے سو رہی ہیں. اب کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ کو پردے کا احکام جو کہ سورہ الاحزاب میں آیا تھا سال پہلے، اس سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تھا، تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو بی بی عائشہ ہے. تو انہوں نے اونچا اونچا اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی اور اس نے پھر اپنا اونٹ نیچے رکھا اور اس ڈولی کو اونٹ کے اوپر رکھ کے آ گئے. اب جب جہاں پہنچتے ہیں مدینہ میں تو اس وقت تک ایک آپ اس کو صحابی کہہ سکتے ہیں لیکن بہت ہی نیگیٹو رول انہوں نے پلے کیا، عبداللہ بن ابی. اس نے ایک شیطان کا رول پلے کیا اور انہوں نے الزام لگانا شروع کر دیا حضرت عائشہ پہ کہ یہ انہوں نے اتنا ٹائم کہاں گزارا، کہاں گئیں. تو اب یہ بات پھیلتے پھیلتے مختلف جگہوں پہ ڈسکس ہونا شروع ہو گئی. حالت یہ تھی کہ ایون جو بہت عزیز صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حسان بن ثابت اور مستہ بن اساسہ رضی اللہ عنہ، جو ایون بھانجے بھی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، کہ انہوں نے بھی باتیں کرنا شروع کر دی. اب اس سارے واقعے کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بالکل نہیں پتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم میں تھے، بڑی پریشانی میں تھے، لیکن اس غم اور پریشانی میں بھی انہوں نے حضرت عائشہ سے ذکر نہیں کیا. وہ تو ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب وہ کیونکہ رفع حاجت کے لیے باہر جاتی تھی تو مستہ بن اساسہ جو تھے ان کی والدہ ان کے ساتھ تھیں، تو ان کو اچانک ٹھوکر لگتی ہے اور اس ٹھوکر کے بعد وہ کہتی ہیں کہ مستہ کا بیڑا غرق ہو. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے کیوں ایسا ذکر کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا. وہ کہتی نہیں مجھے تو نہیں پتا. تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا پھر رہا ہے. تو یہ وہ ٹائم تھا کہ جب حضرت عائشہ کو پتہ چلا. حضرت عائشہ واپس آتی ہیں گھر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتی ہیں کیا میں اپنے گھر چلی جاؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، اپنے گھر جائیں، اپنے والدین کے پاس. وہ وہاں جا کے حضرت ابوبکر صدیق اور اپنی والدہ سے ذکر کرتی ہیں سارے واقعے کا. تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اب ہم کیا کہہ سکتے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ان دا مین ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے باقی صحابہ کرام سے بات چیت کی. تو ہر طرف سے یہی آیا کہ ہمیں تو وہم و گمان بھی ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا کہ ایسا کچھ ہوگا. خیر یہ سارا کچھ ہونے کے بعد جب حضرت عائشہ اگلے دن واپس آتی ہیں تو ابوبکر صدیق بھی ساتھ تھے، ان کی والدہ بھی ساتھ تھیں حضرت عائشہ کی. تو وہ حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ اگر کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو اور میں بھی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا. تو حضرت عائشہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ آپ کچھ بولیں. وہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا بولیں. پھر انہوں نے اپنی والدہ کو کہا. وہ کہتی ہم کیا بولیں. انہوں نے کہا عائشہ تم خود ہی بولو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جب بات کی کہ عائشہ تمہیں کچھ کہنا ہے، تو اب حضرت عائشہ سوچ رہی ہیں کہ اگر میں سچ بھی کہتی ہوں تو ان کو یقین نہیں آئے گا کیونکہ بات اتنی پھیل گئی تھی. اگر جھوٹ کہتی ہوں تو میں اپنے اوپر وہ بہتان لگا لوں جو کام میں نے کیا نہیں. تو حضرت عائشہ نے اس وقت کہا کہ میں وہی کہوں گی جو ابو یوسف نے کہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، کہ میں صبر کروں گی اور میں اپنا معاملہ اپنے رب کے ہاں چھوڑ دیتی.
حضرت عائشہ کا یہ کہنا تھا کہ اسی وقت وحی نازل ہوتی ہے سورہ نور میں، اور کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی برات کی، آپ کی بے گناہی کو ثابت کیا، اور یہ آیت نمبر 11 ہے سورہ نور کی، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک اس کا ذکر آیا ہے۔ ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ آیا ہے، اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے۔ یہ ہے بیسیکلی عبداللہ بن ابی، تو اس کے حصے میں عذاب آیا، اور وہ سارے لوگ جنہوں نے اس کا ساتھ دیا۔ یہاں پہ تفصیل سے آگے پھر ذکر آتا ہے کہ اے ایمان والو کیسے آپ نے یقین کر لیا، تو تہمت لگانے والے کا اس کے بارے میں احکامات آ گئے۔ ہم کرتے کیا، یہ واقعہ میں نے کیوں بیان کیا؟ آپ آج ہسبینڈز وائفز کو دیکھ لیں، اگر ایک شوہر کو اپنی بیوی کے متعلق کچھ پتہ چلتا ہے تو آپ اس کا ریئیکشن دیکھیں، کیا وہ صبر کرتا ہے؟ صبر نام کی چیز تو دور دور تک نہیں۔ اور اگر بیوی کو پتہ چلتا ہے تو وہ کیا کرتی؟ آپ کے سامنے آج کل کے واقعات آ رہے ہیں۔ پہلے تیارہ گرا، اس کے اوپر لوگوں نے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر دے۔ پھر کل پرسوں بھی آپ میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ خواتین نے اٹیک کیا، انہوں نے اس کے اوپر الزام لگایا۔ قرآن کا کیا حکم ہے؟ دین کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے؟ اس کو ہمیں دیکھنا ہے۔ کیا ہم صبر کرتے ہیں؟ کیا ہم سکولڈ کرنا نہیں شروع کر دیتے اپنے پارٹنرز، اپنے جاننے والوں کو؟ کیا ہم ان ویریفائڈ انفارمیشن آگے نہیں پھیلاتے؟ ان انفارمیشنز کو پھیلانے کا آپ کو اندازہ ہے؟ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں، واٹس ایپ پہ دیکھیں، لوگوں کی کئی دفعہ صرف فوٹو شاپ چیزیں آتی ہیں، آپ آگے سے آگے پھیلاتے جا رہے ہیں، آپ آگے سے آگے پھیلاتے جا رہے ہیں۔ اس کا نقصان کتنا ہے؟ کسی شخص کا گھر آپ نے تباہ کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت احکام دیے ہیں انسانوں کو کہ جو لوگ اس طرف جائیں گے وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان لوگوں پہ آئے گا جو جھوٹے الزام لگائیں گے، جو لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالیں گے۔ آپ کوئی اچھی بات کر کے تو دیکھیں، آپ ایون دین کا کام کرنے آتے ہیں، لوگ شاید اپریشیٹ کرنے والے تو آپ کو کم ملیں، لیکن کہیں آپ غلطی کریں گے تو آپ کو کرٹیسائز ضرور کیا جائے گا، آپ کو اس طرح ملائن کیا جائے گا کہ آپ کے حوصلے پست ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار میرے خیال 17-18 جگہ پہ آیا ہے صبر کے بارے میں کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، ثابت قدم رہو۔ جب آپ پہ مشکلات آئیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ثابت قدم رہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے؟ تو بار بار صبر کی بات ہے۔ رشتوں کو مینٹین رکھنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، معاملات کو چلانے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، بزنس آپ شروع کرتے ہیں، چھوٹی سی بات پہ مسئلہ ہوا، لوگ گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، لوگ ایسی ریفرنس نکال کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ تھوڑا سا صبر آپ کر لیں زندگی میں، آپ زندگی کے کسی بھی معاملے میں پیچھے نہیں رہیں گے۔ اگر کامیابی سچی چاہتے ہو تو آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ جس شخص میں صبر نہیں، اس کے اندر تو ایمان ہی نہیں۔ ایمان والوں میں تو صبر ہوتا ہے، استقامت ہوتی ہے، وہ تو دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں مشکل وقت میں، اور خود جب ان کے اوپر مشکل آتی ہے تو اس مشکل ٹائم میں بہت ہی صبر سے، حوصلے سے کام لیتے ہیں۔ تو آج کا پارٹ 1 جو تھا اس کو یہیں پہ اختتام کریں گے، ٹائم پہلے ہی کافی ہو گیا، آلموسٹ 29-30 منٹس۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جمعے والے دن میں اس کے دوسرے حصے پہ بات کروں گا، صبر پہ، اور انشاءاللہ دین تھرڈ ون۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔